بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو آخری آدمی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا اور کس طرح جنت میں داخل کرے گا، اور کتنی حوریں اس کا استقبال کریں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی سلطنت عطا کرے گا۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم سے نکلنے کے بعد جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، وہ ذات بڑی عزت اور برکت والی ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جو نعمت پہلے اور بعد والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ اسی خیال میں گم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر بہت بڑے انعام سے نوازے گا۔ جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو تو مجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، اے میرے پروردگار، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے پاس کر دے گا تاکہ اس کے سائے میں بیٹھے، اس کے پھل کھائے اور پھلوں کا جوس پیے۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوگا کہ پہلے سے زیادہ بہتر درخت پر اس کی نظر پڑے گی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس دوسرے درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں۔ اے اللہ، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم اب صرف اسی درخت کا سایہ دے دے، اس کے بعد میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اس درخت کے بعد اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، صرف اس درخت کے پاس کر دے، اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اسے دوسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ یہاں اسے کچھ عرصہ گزرے گا، اس سے پہلے دو درختوں سے بہتر درخت جنت کے دروازے کے پاس نظر آئے گا۔ وہ درخت پر صبر کرنے کی کوشش کرے گا مگر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے پاس کر دے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھ سکوں، اس کا پانی پیوں، اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی، جنتیوں کی آوازیں سنے گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات، اس کے باغات نظر آئیں گے۔ پھر ان کو دیکھتا رہے گا، باوجود کوشش کے وہ صبر نہ کر سکے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تیرے تقاضوں کو مجھ سے کیا چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے میں دنیا اور اس طرح کی اور تجھے عطا کروں؟ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے؟ حالانکہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ ساری جنت بھر چکی ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ پر جا چکے ہیں اور اپنے حصے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ عرض کرے گا، ہاں۔
میرے پروردگار اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور اس سے 5 گنا بڑی سلطنت تجھے عطا کر دی۔ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار میں خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو کچھ اچھا لگے وہ سب ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہاں حورین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے تخلیق کیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہے گا جیسا مجھے عطا کیا گیا ویسا کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یہ تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کا حال ہے، تو جو لوگ پہلے داخل ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت اور بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی کے دل میں اس کے متعلق تصور تک گزرا۔